مسیح خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ کو برکت دے بہت زیادہ۔ فیس بک فیملی ممبران سے میری گزارش ہے کہ فیس بک آئی ڈی کو ضرور فالو کیجیے گا۔ ایونجلسٹ عمران بھٹی کے نام سے ہے، کاظم جدون کے نام سے ہے، ان دونوں آئی ڈیز کو آپ ضرور فالو اپ میں لائیں۔ اور یوٹیوب چینل ہے الفا اومیگا رویا ٹی وی کے نام سے اور رویا ٹی وی پاسٹر عمران بھٹی کے نام سے، دونوں چینلز کو ضرور سرچ کریں، سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیوز کو ضرور آپ دیکھیں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ خدا کا کلام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ تو آج کا جو پیغام ہے وہ شروع ہی سے آدم سے ہی یہ ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے، مرد اور عورت کی، اور آج کل یہ زیادہ زور پکڑ رہی ہے کیونکہ آج کل بہت سی عورتیں بھی خدمت کے میدان میں آئی ہیں اور خدا نے ان کو بھی بلیس کیا ہے۔ تو اس کو لے کر بہت زیادہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے کہ کیا عورت خدمت کر سکتی ہے؟ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا عورت خدمت کر سکتی ہے؟ کرنی چاہیے عورت کو خدمت؟ اچھا جی، کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج میں اس سے پہلے کہ شروع کروں، میں آدم اور حوا سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے مجھے کچھ دن پہلے فون آیا کہ جی مجھے للت کے بارے میں معلومات چاہیے۔ میں نے کہا جی للت کون؟ کہ جی آپ کو للت کا پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے 2 سیمنریاں کی ہیں لیکن آج تک للت کا بائبل میں تو کوئی ذکر نہیں سنا۔ کہتے جی یہ للت جو ہے یہ حوا سے پہلے آدم کی بیوی تھی۔ میں ایک دم حیران کہ یہ ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ تو میں نے کہا یار یہ پنڈورا باکس کب سے کھل گیا ہے؟ کہتے جی یہ بھی پنڈورا باکس کوئی فرقہ ہے، اس نے کھولا ہوا ہے اور بیس بنائی ہے انہوں نے یہ آیت 2 باب اور اس کی 23ویں آیت پیدائش کی، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ لفظ جو ہے نا اب کو وہ مشکوک کرتے ہیں کہ آدم کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو ہے نا میری گوشت اور میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو اس کے ساتھ تھی وہ اس کے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی نہیں تھی۔ تو وہ اس کو لے کے تو یہ ایک نئی ایک بدعت سی بنی ہے کہ للت تھی جو اس کی پہلی بیوی تھی، وہ اس کے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی نہیں تھی۔ تو خدا کے حضور وہ اس نے گناہ کیا اور آدم جو ہے وہ اس سے علیحدہ ہو گیا۔ تو خدا نے پھر کہا کہ اب آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناؤں گا۔ اس فرقے کی جو بدعت ہے ایک نظریہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر للت کو چھوڑ کے مار کے تو پھر خدا نے پھر حوا بنائی اور پھر یہ نسل چلی۔ تو یہ للت کا نظریہ ایک آ گیا۔ تو خیر بہرحال یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کوئی نہیں مانتا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کرنا ضروری اس لیے ہے کہ آدم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ اب یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب دیکھنے کے لیے ہم جب پیچھے جاتے ہیں 18ویں آیت میں، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اصل جواب ہمیں انہی آیات میں مل جاتا ہے جب خدا آدم کے لیے یہ پروجیکٹ بنانا شروع کرتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار جو اسی کی مانند ہوگا میں بناؤں گا۔ تو خدا نے اس پروجیکٹ کو عملی جمع پہنانے کے لیے آدم کو اپنی ساری تخلیق میں گھمایا، جو کچھ خدا نے جاندار پیدا کیے تھے سب میں آدم کو گھمایا کہ ان کے نام رکھے۔ آدم نے سب کے نام رکھے، لیکن وہاں پر آدم کو آدم کی طرح کا کوئی نہیں ملا جو آدم کے ساتھ رفاقت رکھ سکے، آدم کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے۔ تو جب اس کو نہیں ملا تو پھر خدا نے ہوا کا ارینج کیا اس کی پسلی میں سے نکال کر۔ پھر جب اس کو آدم کے پاس لے کے جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اب یہ میرے گوشت اور ہڈی ہے، کیونکہ میں جن جانوروں میں پھرا تھا، جن میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈی میں سے ہڈی نہیں تھے۔ تو اب یہ جو آئی ہے میرے پاس، یہ واقعی میرے گوشت میں سے گوشت ہے اور ہڈیوں جیسی میری ہڈیوں جیسی ہے۔
تو اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدم ہوا کو جانوروں کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ بات کر رہا تھا کہ جانوروں میں سے کوئی بھی میرے گوشت کی طرح کا اور میری ہڈیوں کی طرح کی ہڈی نہیں ملی مجھے. اب یہ جو ہے یہ بالکل میری ہڈیوں کی طرح اس کی ہڈیاں ہیں، میرے گوشت کی طرح اس کا گوشت ہے. تو یہ بات اس نے اس لیے کی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا خدا کا بھی یہ حکم ہے کہ عورت خدمت کر سکتی ہے یا نہیں. تو وہ بھی ہم نے آیت پڑھی ہے کہ میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. کیا لکھا جی؟ مددگار اس کی مانند بناؤں گا. نہیں، میرے خیال میں یہ لکھا ہے وہ میں ایک غلام اس کے لیے بناؤں گا. ایسا لکھا ہوا ہے جی. یا میں ایک اس کا مالک بناؤں گا. مددگار. مددگار کیا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مددگار کرنے والا؟ جو مشکل میں کام آئے، مشکل میں مدد کر دے. کبھی آسانی کے لمحات میں بھی ہمیں کسی کی ضرورت پڑی ہے. اب یہ چیز چابی ہے، میں خود جب اٹھا سکتا ہوں تو میں کسی کو کیوں بولوں گا؟ کوئی میری مدد اسی وقت کرے گا جب میں نہیں کر پاؤں گا. تو پھر ہوا کا کردار کیا ہوا کہ جہاں پہ آدم بے بس ہو جائے گا وہاں پہ ہوا اس کی مددگار ہوگی. تو پھر مددگار کا رتبہ کیا کم ہوتا ہے؟ دوسری بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دونوں کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شکل تو اس کی خدمت کرے اور دوسری شکل جو ہے وہ کہے کہ تو تیرا حق کو نہیں خدمت کرنا، جبکہ دونوں ہی خدا دی صورتیں بنے ہیں، خدا دی شبیہ بنے ہیں. تو خدا دونوں کو ایک جیسا حق نہیں دے گا. اور اشرف المخلوقات بھی دونوں کو کہا گیا ہے. یہاں صرف یہی کہا گیا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے، عورت اشرف المخلوقات نہیں ہے، عورت کو وہ درجہ نہیں ہے. کہیں بائبل میں ہمیں یہ ملتا ہے؟ تو پھر اس بات کو ہم کیوں سوچتے ہیں کہ جی عورت خدمت نہیں کر سکتی؟ عورت خدمت کر سکتی ہے اور مرد سے زیادہ بہتر کر سکتی ہے. لیکن عورت کر کیوں نہیں پائی خدمت؟ کیونکہ عورت کے پاس ذمہ داریاں مرد کی نسبت زیادہ ہیں. عورت کے پاس بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کے پاس گھر میں کھانا پکانے کی ذمہ داریاں ہیں، عورت کے پاس بچوں کو صبح صبح تیار کرنے کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں کہ گنوانے لگے نا تو کام ختم نہیں ہوتے، اور کرنے لگے تو بھی عورت کی صبح اٹھتی ہے اور شام تک اس کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے کہ سونے کا ٹائم ہو گیا، اچھا چلو باقی کام کل کر لیں گے. کام نہیں ختم ہوتے، باقی کام کل کے چھٹ کے تو پھر نیند کی وجہ تو سو جاتی ہے عورت. تو سستی ملازمہ کہہ سکتے ہیں ہم. شادی کے بعد سب سے سستی ملازمہ جس کو عمر بھر یہ خوش فہمی کرائی جاتی ہے کہ تو گھر کی مالکن ہے، لیکن فری کی ایک نوکرانی ہوتی ہے. صبح اٹھتی ہے اور شام تک کام کرتے رہنا ہے اور خوش ہوتی ہے کہ گھر کی مالکن میں ہے. ہاں جی. تو یہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک بڑی بخشش ہوتی ہے عورت کی. عورت کو یہ گفٹ اس لیے ملا ہے کہ مرد نے اقرار نہیں کیا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اس نے کہا جڑی عورت تو میرے نال آئی ہے نا انہیں گناہ کیا. لیکن عورت نے اقرار کیا تھا. عورت نے کہا تھا کہ صحیح ہے، سانپ نے مجھے بہکایا اور میں نے یہ پھل کھایا. اس نے اقرار کیا. اس لیے خدا نے عورت کو برکت دی کہ اب جو نجات دہندہ آئے گا وہ کس کی نسل سے آئے گا؟ عورت کی نسل سے. نجات دہندہ جو گناہ کر بیٹھے تھے اس گناہ سے چھڑانے کے لیے، کیونکہ ہوا نے اقرار کیا تھا اس گناہ کا، تو خدا نے عورت کو برکت دی کہ عورت کی نسل سے میں اب ارینج کروں گا کہ وہ اس سے تمہیں اس گناہ سے نجات دلائے. مرد کو عورت، اب ہمارے معاشرے میں مرد کی نسل چلتی ہے، مرد کا نام چلتا ہے، لیکن خدا کے ہاں نجات کا جو منصوبہ ہے وہ عورت کی نسل سے. اور اسلامی روایت ہے کہ قیامت والے دن جب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو ماں کا نام لے کر اٹھایا جائے گا، جو اپنی ماں کے بچے ہوں گے. کیونکہ اگر ایک عورت 4 شوہر کرتی ہے تو وہ شوہروں کے مرد کے الگ الگ بچے ہوتے ہیں، لیکن عورت ایک ہی ہوتی ہے جس نے 4 مردوں کے بچے پیدا کیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ماں کے نام سے ان کو بلایا جائے گا اسلامی روایات کے مطابق. ان کو قیامت والے دن جب ان کو پکارا جائے گا تو ماں کا نام لے کر پکارا جائے گا. تو یہ عورت کو شرف حاصل ہے خدا کی طرف سے. ایک منٹ میں تہاڈی گل کٹ دوں. ہاں جی. کہ عورت دے جے گھر دا کام ہے بھی ایک خدمت ہی ہے نا جڑی کرتی. بالکل ضروری نہیں کلام دی خدمت ہو سکے. رمضان کے دن تھے تو ہمارے جو مسلم سٹاف تھے وہ ایمرجنسی میں مختلف مریض بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے جی ہمارا افطاری کا ٹائم ہو گیا، ہم افطاری کرنے لگے ہیں.
تو ہمارے پروفیسر تھے ڈاکٹر سلیم اللہ صاحب، اس نے کہا کہ یہ جو آپ عبادت کر رہے ہو یہ اس عبادت سے چھوٹی عبادت ہے، کیونکہ اسلامی روایت میں 2 حقوق ہیں اور کرسچینٹی میں بھی وہی قانون ہے، حقوق اللہ یعنی خدا کے حقوق اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق، اور دونوں مذاہب میں یہ یکساں ہے۔ انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ پہلے پوچھے جائیں گے اور جو خدا کے حقوق ہیں وہ بعد میں پوچھے جائیں گے۔ جسمانی طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن جب روحانی طور پر بات آتی ہے تو پھر خدا کے حقوق پہلے ہیں۔ خدا نے جو 10 احکام ہیں اس میں سے جو پہلے 4 احکام ہیں وہ خدا کی اپنی ذات کے لیے ہیں، باقی اس نے انسانوں کے لیے دوسرا درجہ دیا۔ لیکن جب جسمانی طور پر آتے ہیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو پھر جو حساب کتاب والے دن لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی نہیں تجھے دیکھا کہ تو ہمارے در پہ آیا ہو، پانی مانگا ہو، کھانا مانگا ہو۔ تو اس نے کہا یہ چھوٹے سے چھوٹے فقیر آتے تھے نا وہ میں ہی آتا تھا، اگر تم نے انکار کیا تو مجھے انکار کیا ہے، اگر کوئی چھوٹوں میں سے چھوٹوں کو کوئی انکار کرتا تو وہ مجھے انکار کرتا، اور اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے گا تو وہ اپنا ثواب کبھی نہیں کھوئے گا، اپنا اجر کبھی نہیں کھوئے گا۔ تو یہ انسانی حقوق ہیں۔ بات کہیں سے کہیں نکلتی جا رہی ہے، ہم آتے ہیں واپس عورت کی خدمت کی طرف۔ زبور 68، کسی کے پاس بائبل ہے؟ زبور 68 نکالیے میرے ساتھ، اس کی آیت نمبر 11، 68، زبور چیپٹر 68، پنجابی میں 68 بھی کہتے ہیں اس کو۔ زبور 68 اس کی 11ویں آیت، صرف 11ویں آیت پڑھنی ہے۔ ہاں جی، زبور 68 ورس 11، 11ویں آیت۔ ہاں جی، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ فوج کتنی ہوتی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت ساری، لاکھوں میں بھی ہوتی ہے، اور انڈیا کی اور اپنا کیا چائنا کی جو فوج ہے وہ کروڑوں میں بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، یعنی کہ گنتی میں شمار نہیں ہوتا ان کا۔ پہلی جو خوشخبری پھیلائی تھی وہ کتنی عورتیں تھیں جنہوں نے پہلی بار مسیح کی خوشخبری کا پیغام دیا تھا؟ ایک عورت تھی جس کو یسوع مسیح ملا تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ جاؤ بھائیوں کو خوشخبری دو کہ میرے سے پہلے گلیل کو پہنچے۔ وہ تھی مریم مگدلینی۔ قبر پہ جانے والی 3 عورتیں تھیں، لیکن یسوع صرف ایک عورت سے ملا کیونکہ باقی عورتیں چلی گئی تھیں واپس۔ لیکن مریم مگدلینی افسوس کرتی رہی کہ میرے یسوع کی لاش کون لے گیا۔ وہ مالی کے پاس بھی جاتی ہے، اس کو بھی پوچھتی ہے، اور بھی جو اس طرف آتے جاتے ہوں گے ان سے بھی وہ پوچھتی ہوگی کہ میرے یسوع کی ڈیڈ باڈی یہاں پڑی تھی وہ کہاں گئی، اور وہ انتظار کرتی رہی، افسوس کرتی رہی، اور کف ماتم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ملتے رہ جانا کہ میں کیوں نہیں کچھ کر سکا، میں رات کو کیوں نہیں آ سکا، پہرا کیوں نہیں دے سکا سپاہیوں کے ساتھ، اس طرح کی سوچتی ہوگی۔ تو یسوع مسیح وہاں پر اسے ملتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ بھائیوں کو بھی جا کر خوشخبری دو کہ میرے سے پہلے وہ گلیل کو پہنچے، میں گلیل میں ان سے ملوں گا۔ تو مریم مگدلینی شاگردوں کو آ کر خوشخبری دیتی ہے۔ اس وقت وہ ایک تھی، لیکن آج داؤد نبی کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، اور یوئیل نبی کی پیشن گوئی ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے۔ کون سے دور میں؟ آخری دور میں۔ آخری دور میں بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، اور یہ وہ دور ہے جب خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج آگے آئیں گی اور وہ نام پیدا کریں گی۔ آج جو اسماعیل، کس نے نام سنا ہوا ہے جو اسماعیل کا؟ جو اسماعیل ایک مسیحی خاتون ہے، لیڈی ہے، اور خدا کی بہت بڑی خادمہ ہے۔ یہ ایک بار پاکستان میں آئی تھی، پھر اس کو بین کر دیا گیا تھا، پاکستان میں نہیں آ سکتی تھی کیونکہ جو شفا لینے والے تھے وہ زیادہ غیر مسیحی تھے۔ لیکن پھر 25 سال کے بعد دوبارہ ابھی یہ 2019 میں آئی تھی، انور فضل صاحب نے ان کو انوائٹ کیا تھا تو وہ آئی تھی یہاں پر۔ پھر میرلن ہکی وہ ایک بار یہاں پر آئیں، اس کے بعد ابھی تک وہ بین ہے پاکستان میں کیونکہ شفا پانے والے غیر مسیحی لوگ زیادہ تھے، ان کو یہاں پر داخلہ بند کر دیا گیا۔
اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین ہیں انڈیا میں، ایسی بہت سی آج کل خواتین ہیں جو جن کو خدا نے بلیس کیا ہے اور وہ خدا کی خدمت کر رہی ہیں بڑے زور سے، بڑے طریقے سے۔ پاکستان میں بھی بہت سی ایسی خواتین ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایک روگ ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے عورت کی حکومت کو، جو کہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ خدمت کرے، لیکن مرد کا جو معاشرہ ہے وہ برداشت نہیں کرتا۔ مریم مگدلینی کی انجیل تھی، یہ ایک میں ہسٹوریکلی آپ کو بات بتا رہا ہوں اور آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ مریم مگدلینی کی انجیل کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ پطرس رسول تھے۔ پطرس رسول نہیں چاہتے تھے کہ عورت کوئی آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی عورت کوئی 12 شاگردوں میں یسوع مسیح نے نہیں چنی، اس لیے کوئی عورت خدمت کر نہیں سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یسوع مسیح کی خدمت کو، منادی کو پروموٹ کرنے والی عورتیں تھیں۔ یوحنا رسول سب سے امیر رسول تھا، یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ اس کی ماں سلومی سب سے زیادہ فائنینشلی سپورٹ کرتی تھی یسوع مسیح کو، یسوع مسیح کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شاگرد بھی مچھوارے تھے، متی محصول لینے والا تھا، لیکن یسوع مسیح کو جب انہوں نے فالو کرنا شروع کیا تو اپنے سب کام دھندے چھوڑ دیے، ٹوٹلی یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع کر دیا، یسوع مسیح کے ساتھ تبلیغی سفر کرنے شروع کر دیے، کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود یہودا اسکریوتی کے پاس خزانے کی تھیلی ہوتی تھی، تو وہ خزانہ ان کے پاس کہاں سے آتا تھا؟ وہ سب یوحنا رسول کی ماں سلومی اور اس کے ساتھ کی عورتیں اس کی مدد کرتی تھیں۔ اور آج بھی دنیا میں جتنی منسٹریز ہیں 80% خواتین ان کی ڈونر ہیں، 80% ان کو خواتین فائنینشیل سپورٹ کرتی ہیں۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں خواتین کا مال کھاتے ہیں ایک لحاظ سے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ خاتون آگے نہ آئے، جو کہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ اگر ہم اپنا بائبل کے شروع میں دیکھیں تو خدا نے ہوا کو مددگار بنایا ہے، اور یہ شروع سے ہی مددگار ہے۔ خدا کہتا ہے آدم کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں، اکیلا رہنا خدا کا یہ اصول ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا یعنی مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ تو کیا مرد اکیلا خدمت کر سکتا ہے؟ جب خدا کہتا ہے کہ اکیلا خدمت کرنا یا اکیلا رہنا آدم کا اچھا نہیں، تو وہ عورت کے بغیر کیسے خدمت کامیاب کر سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جتنے بھی کامیاب خادم گزرے ہیں ان کے پیچھے ان کی بیویوں کا ہاتھ تھا، ان کی بیویوں نے گھر کا نظام سنبھالا، ان کی ذمہ داریوں کو بانٹا، اور وہ اپنی خدمت میں کامیابی سے اپنی منادی کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ جب ان کی بیوی نے ان کا ہاتھ بٹایا، ان کی بیوی نے ان کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھا، تو وہ اپنی خدمت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ آج کے کامیاب خادمین میں ایک انور فضل کا نام ہے، ایک جمیل ناصر صاحب کا نام ہے، ایک شہزاد صدیق صاحب کا نام ہے، ایک برکت جان صالح صاحب کا نام ہے۔ ان سب کی بیویاں ان کے ساتھ ہیں، ان سب کی بیویاں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان سب کی بیویاں ان کے ساتھ برابر کی شریک ہیں، اور وہ اپنی بیویوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بار بار وہ مواقع دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو خدمت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو خدمت کرنے کا مواقع وہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو ہمیں دبورہ نبیہ ایک نظر آتی ہے۔ دبورہ قاضیوں کے دور کی ایک عورت تھی۔ دبورہ کا مطلب ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کی ملکہ، شہد کی مکھیوں کی ملکہ، اور وہ اپنے نام کے حساب سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرتی تھی، عورت تھی، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے 12 قبیلے انصاف کے لیے اس کے پاس آتے تھے، اور وہ 12 قبیلوں کا انصاف کرتی تھی۔ اور 12 قبیلوں کا انصاف اگر دیکھا جائے ماضی میں تو خدا نے مرد حکمران ان کے بنائے تھے، مرد سردار بنائے تھے، لیکن دبورہ کا کردار بھی خدا کی مرضی سے بنا تھا، وہ فیصلے کرتی تھی۔ آج کہا جاتا ہے کہ جی اچھا اگر عورت پاسٹر بن جائے تو انہوں کی کیا جائے گا؟ پاسٹر تو مرد نوں کہندے نے، عورت نوں اسی کی کہاں گے؟ پاسٹرس، انگلش کا تو لفظ ہی کوئی نہیں پاسٹرس۔ تو پھر میں اس کے جواب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا وکیل عورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وکیل عورت کو ہم وکیل ہی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عورت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں۔ وہاں پہ تو ہم میل فیمیل کا ڈفرینس نہیں دیکھتے۔ انجینئر کوئی عورت ہو یا مرد ہو تو وہاں پہ ہم انجینئر ہی کہتے ہیں، وہاں پہ عورت اور مرد تو ہم نہیں دیکھتے۔ پاسٹر پہ ہی اسپیشل دیکھنا ہے کہ جی پاسٹر ہونے کے لیے عورت اور مرد کا ڈفرینس ہونا ضروری ہے۔ تو خدا نے یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ برابر کا درجہ دیا ہے۔
خدا سب کو برابر کا درجہ دیتا ہے اور خدا کے نزدیک سب برابر ہے۔ غلطیوں 3 باب اور اس کی 28 آیت اگر ہم پڑھیں، نکالیں ذرا غلطیوں 3 باب اور اس کی 28 آیت، خود پڑھیں گے تو ہمیں ذرا زیادہ سمجھ آ جاتا ہے۔ سننے میں اکثر الفاظ ہم جو ہے نا وہ حذف کر جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ تو سیمنری میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ تھوڑا سا بولنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ لیں تاکہ جو بولا ہے آپ نے وہ ان کے کان تک پہنچ جائے، وہ سمجھ جائیں اس بات کو۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں پوچھنے لگوں تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا ذرا، کیونکہ بہت زیادہ باتیں کریں تو بہت کم باتیں یاد رہ جاتی ہیں، کم باتیں کریں گے تو وہ جلدی ذہن نشین ہو جائیں گے۔ غلطیوں 3 باب میں لکھا ہے کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی غیر یہودی، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، خدا کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ہمارے ہاں جو اصل میں بدعت جو بنائی جاتی ہے نا وہ کرنتھیوں 14 باب اور اس کی 34ویں آیت کو کہا جاتا ہے کہ جی عورت کلیسیا کے مجمع میں خاموش رہے، لیکن ہم اس کے سیاق و سباق کو بھی نہیں دیکھتے، ہم ان الفاظ پر بھی غور نہیں کرتے۔ کیا یہاں پہ لکھا ہے کہ عورت پلپٹ پر کھڑے ہو کر خاموش رہے؟ کلیسیا کے مجمع میں تو ہم سب کو کہتے ہیں خاموش رہیں، کلیسیا کے مجمع میں ہم سب کو کہتے ہیں۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے اور آج کی عورت کو بھی پولیس رسول کا پیغام ہے، آج بھی سوٹاں دے ریٹ وچ پوچھے جا رہے ہوندے نے، میک اپ کیڑا، سرما کیڑا، کاجل کیڑی لائی، وچ ریٹ پوچھے جا رہے ہوندے نے۔ یہ ایک نیچر ہے کیونکہ عورت کو دیکھ کے پھر وہ پوچھتی ہے، اس سے رہا نہیں جاتا کہ کہاں سے یہ اچھی چیز خریدی ہے، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم عبادت میں ہیں۔ یہ بھی ہے، حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس زمانے کی عورتوں میں بھی یہ مسئلہ تھا، ایک تو یہ مسئلہ تھا اور دوسرا وہاں کا جو معاشرہ تھا وہاں پر عورت کی حکومت تھی، وہاں دیویاں ہوتی تھی جن کی پرستش کی جاتی تھی اور ان کی جو دیوداسیاں ہوتی تھی جی وہ طوائفیں ہوتی تھیں اور زناکاری ان مندروں میں عام تھی، ان کے ایک مذہب کا حصہ تھا۔ تو جب وہاں پہ بت پرست جو ہے وہ مسیحی ہونے لگے، انہی دیوتاؤں کے جو پیروکار تھے، جب وہ مسیحی ہونے لگے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے مذہب کی بھی کچھ رسمیں کرسچینٹی میں لے کے آئیں۔ اگر ہم آج کل سوشل میڈیا یوز کریں، دیکھیں اور سکھوں کو ہم دیکھیں، چرچز میں جو سکھ سے کنورٹ ہوئے ہیں کرسچن، تو وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتے ہیں، وہ کرسچن ہو کے بھی اپنی پگڑی نہیں اتارتے ہیں، پگڑی پہنی ہوتی ہے لیکن وہ یسوع کی جے کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو سکھ ہے اور یسوع کا نام لے رہا ہے۔ پرستار بھی ہم نے انڈیا میں، پنجاب میں، جلندر میں اسی طرح کے دیکھے ہیں، وہ بظاہر وہ سکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کرسچن ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی یہ کرپان اور پگڑی اور یہ وہ جو 5 ہمارے ہیں چیزیں وہ نہیں نکال سکتے، ہم کرسچن تو ضرور ہے لیکن اپنے مذہب میں رہ کے ہم کرسچن ہو سکتے ہیں، یسوع کو تو مان سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ اسی طرح جب کوئی ہندو ہوگا تو وہ بھی اپنے مذہب کی کچھ نہ کچھ باتیں لے کر آئے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کیتھولک میں بہت ساری رسمیں نہیں آئیں جو مسیح کے زمانے میں نہیں تھی، جو مسیح کے شاگردوں کے زمانے میں نہیں تھیں، وہ 200 سال کے بعد کیتھولک میں آئیں، کیونکہ جب روم کے بت پرستوں نے مسیحیت کو قبول کیا تو وہ اپنی چیزیں لے کر آئے، اپنے بت پرستوں کے نام تبدیل کر کے، زیوس دیوتا کے نام تبدیل کر کے، استراف دیوی کے نام تبدیل کر کے، انہوں نے جیزس دیوتا کے، جوزف دیوتا کے اور میری دیوتی کے جو ہے مجسمے تیار کیے اور یوں مسیحیت میں بت پرستی کا رواج ڈالا گیا کانسٹنٹائن کے نظریے کو لے کر، کیونکہ وہ ایک بت پرست بادشاہ تھا اور جب اس نے کرسچینٹی کو قبول کیا تو اس نے اپنی رعایا کو بھی یہ مذہب کنورٹ کرنے کو بولا، لیکن اپنی رعایا کے خوف سے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں کہ رعایا مجھے بغاوت نہ کر دے، میرا تختہ نہ الٹ دے۔ اس نے کرسچینٹی کو قبول کر کے یہ نہیں کہا کہ میں کرسچن ہو گیا ہوں، بلکہ زیوس دیوتا اور ارتمس یا استراف دیوی کی جگہ مجسمے تبدیل کر کے جیزس کا مجسمہ اور میری کا، مریم کا مجسمہ کھڑا کر کے اپنی رعایا کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے دیوتا تبدیل کر لیے ہیں، آج سے ہم ان دیوی دیوتاؤں کی پرستش کریں گے، اور وہ دیوی دیوتاؤں کی پرستش آج تک ہو رہی ہے۔ تو پولس رسول یہی بات نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے مذاہب کی باتیں ہماری پیور مسیحی تعلیم میں انٹرفیئر کریں، تو اس لیے ان بت پرستوں کی انہوں نے تنبیہ کی کہ جو بت پرست مسیحی ہو رہی ہیں عورتیں، وہ اپنے اصولوں کو، اپنے جو قاعدے قانون ہیں وہ مسیحیت میں نہ لے کر آئیں۔ تو اس میں کرنتھس کے جو دیوی دیوتا کے مندر ہوتے تھے وہاں پہ عورتوں کی بات کو بڑی ویلیو دی جاتی تھی، جو دیوداسی جو بات کہہ دیتی تھی ان کے پجاری اس بات کو پتھر پر لکیر سمجھتے تھے۔
تو وہ یہ باتیں کرسچن ہو کے بھی آنا چاہ رہی تھی کہ کرسچینٹی میں بھی عورت کی اتنی ویلیو بنے اور جو بات کہیں وہ پتھر پر لکیر سمجھی جائے. تو خلوے جو وہاں کا ایک امیر خاندان تھا، خلوے ایک عورت تھی، اس نے پھر لیٹر لکھا پولس رسول کو کہ یہاں پر تو یہ بدعتیں آ رہی ہیں، جس میں قربانی کے گوشت کی ایک بدعت تھی، عورت کے بولنے کی بدعت تھی، بپتسمے کی ایک بدعت تھی، ختنے کی ایک بدعت تھی. تو پولس رسول کو یہ بڑے مسئلے مسائل پہنچے وہاں پر، کیونکہ کرنتھس کے لوگ پڑھے لکھے تھے اور جہاں زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے وہاں فرقہ پرستی بھی زیادہ ہوگی، وہاں ٹکراؤ بھی تعلیم کا زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا علم جھاڑے گا. اور بائبل کہتی ہے کہ علم غرور پیدا کرتا ہے، اور جب غرور آ جائے گا تو پھر تو ہر کوئی اپنے غرور میں ہوگا کہ بھائی جو میں گل کی ہے، میں زیادہ پڑھے لکھے ہوں، میری گل میں فالو کیا جائے. تو کرنتھس میں یہ ماحول بن گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر عورتوں کو پھر اس نے کہا کہ فی الحال خاموشی رہنے سے بہتر ہے، کیونکہ کرنتھس کو ہم آج کے وزیرستان سے تشبیہ دے سکتے ہیں. وزیرستان میں کوئی کرسچن ٹوپی والے برقعے کے بغیر نہیں رہتا ہے، حالانکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ٹوپی والا برقع پہننے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وزیرستان میں آپ جائیں گے تو آپ کو ساری کرسچن خواتین ٹوپی والے برقعے میں نظر آئیں گی، پشتو بولتی ہوئی نظر آئیں گی. ان کو اردو بھی نہیں آتی ہے، ان کو پنجابی بھی نہیں آتی. ہمارے ذہن میں جو ایک کرسچن کا کنسیپٹ بنا ہوا ہے وہ پنجابی ٹھیک پنجابی بولتا ہوئے، فیشن کرتا ہوئے، رنگ دا کالا ہوئے تے ہاتھ وچ جھاڑو ہوئے. یہ ہمارے ہاں جو پاکستانی معاشرے میں ایک کرسچن کا جو 1985 کے بعد ایک کنسیپٹ جاگا ہے. 1985 سے پہلے یہ کنڈیشن نہیں تھی کرسچن کی. 1985 کے بعد جب ضیاء الحق نے اپنے قانون بنائے تو اس نے کرسچن کو پیچھے سے پیچھے کر دیا اور ہماری سوچ جو ہے وہ جھاڑو تک محدود ہو کر رہ گئی. آج کل سوشل میڈیا نے ایک بار پھر ابھارا ہے اور اپنی ایک پہچان کرانے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے مسیحوں میں یہ ایک شعور آ رہا ہے کہ ہم مسیحی عیسائی نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں. اور آج کل ایک اور بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ ہمارے مسیحوں کو یہ حق دیا جائے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن پاکستانی مسیحوں کو اسرائیل میں جو مقدس مقامات ہیں، یسوع مسیح کی یادگاریں ہیں، ان کی زیارت کرنے کی اجازت ضرور دی جائے. تو یہ بھی ایک شعور آنے کی وجہ سے ہم میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. پھر ہمیں ایک ملتی ہے نبیہ دبورہ کے بعد خلدہ نبیہ. یہ جو کہتے ہیں کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی، ان کے لیے خلدہ کی ایک مثال بڑی زبردست مثال ہے. دوسرا سلاطین 22 باب اور اس کی 12ویں آیت. توریت ان کو ملی، توریت کا ایک نسخہ ملا بادشاہ کو. خلقیہ بادشاہ تھا تو وہاں پر ان کی تشریح کرنے والا کوئی نہیں تھا. حزقیہ کاہن تھا لیکن وہ اس کی تشریح نہیں کر پا رہا تھا. بادشاہ، کاہن اور ان کے چھوٹے جو پاسٹر ہوتے ہیں وہ سارے مل کے اس خاتون کے پاس گئے، خلدہ نبیہ کے پاس، اور اس نے ان کو اس کلام کی تشریح کر کے بتائی. تو آج جو کہتے ہیں کہ عورت کلام نہیں سنا سکتی، کلام کی تشریح نہیں کر سکتی، ان کے لیے بڑی زبردست مثال ہے خلدہ نبیہ، جس کے پاس بادشاہ بھی گیا، کاہن بھی گیا. کاہن جو خدا کا کلام کو سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتا تھا، وہ بھی خلدہ نبیہ کے پاس جا کر اس کی تشریح مانگ رہا ہے کہ تو مجھے تشریح کر کے دے. تو خلدہ نبیہ ہمارے پاس ایک زندہ مثال ہے جو کہتے ہیں کہ عورت خدمت نہیں کر سکتی تھی. داؤد نے ہیکل کی کوائر بنائی تو اس میں ہیمان نام کا ایک آدمی تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور وہ اس کوائر کا حصہ تھیں. ہیمان کی بیٹیاں کوائر کا حصہ تھی. نئے عہد نامے میں یورپ میں ہمیں سب سے پہلی جو مبشرہ نظر آتی ہے وہ لدیا نام کی ہے. روم کی کلیسیا میں پولس رسول کی ساتھی تھی. پولس رسول کی ہم خدمت تھی، اس کے ساتھ مل کے یہ خدمت کرتی تھی. پھر ہم کہتے ہیں جی پولس رسول تو حق میں نہیں تھا عورت کی خدمت کے، تو پولس رسول کی تو اپنی ساتھی خواتین خدمت گار تھیں جن کو وہ ذمہ داریاں دے کر آتا تھا. خلوے جس نے کرنتھس کی ساری رپورٹ پولس رسول کو تھی وہ عورت تھی. عورت نے خط لکھا تھا کہ یہاں پہ اتنی بدعتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عورتیں مسیحیت میں انٹرسٹڈ تھی تو انہوں نے خط لکھا، ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی. تو میرے عزیزو، لب لباب یہی ہے. افسیوں 5 باب اور اس کی 21 آیت پہ میں بات ختم کروں گا کہ پولس رسول کسی ایک کو نہیں کہتا. پولس رسول دونوں عورت اور مرد کو کہتا ہے میاں بیوی کی آواز دے کر کہ دونوں خداوند کے خوف کے ساتھ ایک دوسرے کے تابع رہیں. نہ وہ کہے کہ عورت خدمت نہیں کر سکتی اور نہ عورت کہے کہ مرد کو بلاہٹ نہیں ہے، مرد خدمت نہیں کر سکتا، تجھے خدا نے بلایا نہیں ہے تو اپنی مرضی سے جو ہے خدمت میں آ گیا. عورت کو بھی یہ کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں لیکن یہ چیدہ مثالیں تھیں، بڑی بڑی مثالیں تھیں جو اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ مسیحی خدمت میں عورت
بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتی ہے، ڈائس پر کھڑے ہو کر میسج دے سکتی ہے۔ ایک واٹس ایپ پہ مجھے کال کسی نے کی میری تقریر سن کر عورت کے حق میں، تو اس نے کہا جی اچھا جی اگر عورت پاسٹر بن سکتی ہے تو عورت کے نکاح پڑھنے کا کیا طریقہ، کیا عورت نکاح بھی پڑھ سکتی ہے، کیا عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے، کیا عورت اس طرح کے کام کر سکتی ہے؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اگر تو آپ کلام کے مطابق پوچھ رہے ہیں تو کلام کے مطابق پہلے مجھے مرد کی مثال دیں کہ کلام میں کسی مرد نے نکاح پڑھا ہو، کسی مرد نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو، کوئی مرد کی مثال دے دیں تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ عورت کی مثال مجھے کہاں سے ڈھونڈنی ہے۔ تو بائبل مقدس میں کسی مرد کا بھی کوئی نکاح کی ترتیب کا بیان نہیں ہے کہ کسی مرد نے کسی کا نکاح کیا اور وہ ہمارے کلام میں لکھا ہو۔ تو اصل میں یہ خدا نے برکت دی تھی پطرس کو کہ جو تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ تو جو باتیں کلام مقدس میں ہمیں نہیں ملی وہ خدا نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے پطرس رسول کی صورت میں کہ وہ باندھیں، اصول بنائیں اور اصول وضع کریں۔ جو وہ اصول بنائیں گے وہی اصول اوپر وضع کیے جائیں گے۔ خداوند ہم سب کو خدا کے کلام کے لیے آئے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے سب لوگ اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے آنکھیں بند کریں گے اور ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ یس جیسس، ہاللیلویہ۔ یس سب لوگ دعا کیجیے، بلند آواز کے ساتھ دعا کیجیے۔ یس زندہ پیارے رحیم جلیل القدر بزرگ تر آسمانی خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو زندگی اور زندگی کی نعمتوں، برکتوں، بخششوں، رحمتوں، نوازشوں اور عنایتوں کے لیے جو تو گاہے بگاہے لمحہ ب لمحہ ہمیں عنایت کرتا رہتا ہے۔ تیرا شکر گزار ہوں زندہ خداوند اس عبادت کے پورے سیشن کے لیے، عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارے ساتھ رہا، ہماری دعاؤں کو سنا، ہماری منتوں کو، فریادوں کو، التجاؤں کو سنا۔ میں اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں، تیرا شکر گزار ہوں زندہ خداوند اس ایمان کے لیے جو تم نے ہمیں عطا کیا کہ جو دعا اس گھر میں کی جائے گی اس پر میرے کان لگے رہیں گے اور میری آنکھیں کھلی رہیں گی۔ میرا ایمان، میری امید، میری توکل، میرا بھروسہ ہے کہ ہماری دعائیں تیرے حضور سے کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ زندہ خداوند، میں تیرے بیٹی عاشر کے لیے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ سارے جسمانی پرابلم کو تیرے یسوع نام سے، جلالی نام سے، قدرت والے نام سے ریموو کرتا ہوں۔ ہر طرح کے پرابلم تیرے یسوع نام سے جاتے رہے۔ تیرے بیٹا رہائی پائے، آزادی پائے، تیرے نام کو جلال دینے کا وسیلہ۔ زندہ خداوند، میں تیرے بیٹے شیراز کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں، مکمل طور پر تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں۔ سارے روحانی اور جسمانی پرابلم کو تیرے یسوع نام سے ریموو کرتا ہوں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر تیرے بیٹے کو تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں۔ تیرا بیٹا فریش ہو جائے، کلیئر ہو جائے، تیرے نام کو دھنبار کہنے والا بنے۔ ہاللیلویہ۔ زندہ خداوند، تیرے بیٹے شہزاد کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک مکمل طور پر تیرے پاک روح کی تحویل میں دیتا ہوں۔ تیرے بیٹے کے سارے فائنینشیل پرابلم کو، سارے کاروبار کے پرابلم کو، ساری جاب کے پرابلم کو تیرے یسوع نام سے ریموو کرتا ہوں۔ میرا بیٹا زندہ خداوند ایک مرتبہ پھر بحال ہو، کیونکہ زندہ خداوند تیرا بیٹا تیری خدمت کرتا ہے، تیرے گھر کی خدمت کرتا ہے، تیرا نام لیوا ہے، تیری پوجا کرتا ہے۔ زندہ خداوند، جنگل کا شیر بھوکا رہ سکتا ہے لیکن تیرا طالب کبھی بھوکا نہیں رہے۔ زندہ خداوند سے بیٹی کو قبول کر۔
जिंदा खुदावंद इन बच्चियों को जो तेरा रूप है जिंदा खुदावंद तेरे यीशु नाम से ब्लेस करता हूँ। तूने कहा इन बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। अभी से अपनी बच्चियों को अपने लिए तैयार कर, परमबरदार दिल दे, अच्छा ज़हन दे और अपने पाक रूह में अभी से अपने खिदमत के लिए तैयार कर। हालेलुया। जिंदा खुदा मैं तेरी बेटी शहजादी को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पाक रूह की तहवील में देता हूँ। और ज्यादा ब्लेस कर, और ज्यादा ब्लेस कर। सारे रूहानी प्रॉब्लम, सारे जिस्मानी प्रॉब्लम, हर तरह के प्रॉब्लम तेरी बेटी के घर के लिए, घर के दूसरे अफराद के लिए, बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, तेरा शुक्र हर एक फर्द के लिए। आप सब लोग दुआ कीजिए बुलंद आवाज के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र है तेरे नाम जो अजीम खुदा है, खुदा तेरी बेटी को सर के बाल से लेकर आज यीशु के नाम से खुदा बरकत से भरे और ज्यादा ब्लेसिंग की दुआ है, और ज्यादा ब्लेसिंग की दुआ है। बेटी तेरे नाम से बढ़ती जाए, तरक्की करती जाए, तेरे नाम और धन्यवाद को छुए हालेलुया। तेरे पाक में याद बेटी को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर तेरे पाक रूह की तहवील में देता हूँ। तेरा शुक्रगुजार हूँ जिंदा खुदावंद कि तू इब्लीस की कुव्वतों पर, सारे कागजात के असरात पर, हालेलुया, जातिकों के असरात पर फातेह खुदावंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू लश्करों का खुदावंद है, तू नामुमकिनात का खुदा है, दुआओं का खुदा है। तेरा यीशु नाम तेरी बेटी की जिंदगी में जलाल पाए। यीशु के नाम से हालेलुया। तेरी बेटी को तेरे पास की आग से जलाकर भस्म करती हुई प्रेज़ द लॉर्ड। रिमूव होती यीशु के नाम से तेरे नाम को धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा मैं तेरी बेटी को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पाक रूह की यस जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर तरह की डर और खौफ की स्पिरिट, हर तरह की बुखार की स्पिरिट, हर तरह की दर्द की स्पिरिट तेरे पाक रूह की आग से जलती है। यीशु के नाम से हालेलुया। फ्रेश हो प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा नाम तेरी बेटी कायनात को तेरा सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक तेरा यस जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी तो सारे प्रॉब्लम को यीशु नाम से रिमूव करता हूँ। घर के सारे प्रॉब्लम को यीशु नाम से रिमूव करता हूँ। जिस्मानी और रूहानी सारी प्रॉब्लम को तेरे यीशु नाम हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। से तेरे पास आए। फ्रेश हो, फ्रेश हो। सारी बीमारी यस जीसस, हालेलुया। तेरी बेटी को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर सारे जिस्मानी प्रॉब्लम को, सारे सर्वाइकल पेन को, यस जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़न को, चक्रण को, सारी पौधों के दर्द को, हर किस्म तेरा के शुक्र हो, तेरे यीशु तेरा नाम से शुक्र हो। तेरा शुक्र हो। सारे प्रॉब्लम डॉक्टर से तेरा शुक्र हो। रात के पैर के लिए तेरा शुक्र है। डॉक्टर है तो हमारी हिफाजत करना, तो खुदा बाप तेरे नाम में चला तेरा पाक रूह हम सब के साथ हो। जब हम सुने तो खुदा बाप अच्छे ख्याल है, अच्छे भाव है, खुदा बाप तेरे नाम में बर्बाद तेरा शाही पर आजादी पर तेरे नाम से धन्यवाद। यस जीसस, हालेलुया। जब तेरी बेटी मोहन को सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक मुकम्मल तौर पर तेरे पास प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर किस्म की दर्द की स्पिरिट को, हर किस्म की खौफ की स्पिरिट को, हर किस्म की दुआ से यीशु के नाम से, हर किस्म की बाइबल स्टडी से दूरी की स्पिरिट को तेरे यीशु नाम से, पाक की आग से यस जीसस, हालेलुया। रिहाई पाए, आजादी पाए तेरे नाम से धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।
जिंदा खुदावन तेरे बेटे शाहिद को तेरे यीशु नाम से bless खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ऐ खुदावन तू तारीफ के लायक है, तू तमजीद के लायक है मेरा जिंदा आसमानी बाप। कसरत के साथ इस्तेमाल हमारा जिंदा खुदा है। जिंदा खुदावन अपने बेटे की खुदावन वजह तूने से हमारे और ज्यादा bless गुनाहों की खातिर जान दी। खुदावन अपनी से रोज़ों में से छूटा और आसमान पर पैगाम तेरे और सर्वदा जिंदा रहेगा। दुनिया के कोने कोने तक तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। जिंदा खुदावन तेरे बेटे शमौन को अपने द्वार के सेक्शन के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तू हमारे साथ है। ऐसे हमारे रात भर साथ रहे, दिन भर साथ रहे और खुदा तेरे बातों की याद से हम सब बढ़ जाए। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ। खुदा तूने कहा ईमान से मांगो तो तुम्हारा बाप तुम्हें दस किया जाएगा। आज हम ईमान से मांगते हैं अपने बाप की याद को नाज़िल कर। तेरी तारीफ तेरा मैं शुक्र करता हूँ। तेरी तारीफ तू मौजूदात का खुदा है और तेरे नजदीक जिंदा खुदावन कोई काम मुश्किल नहीं है। जिंदा खुदावन मैं सारी दरखास्तों को जो तेरे हजूर में रखी गई हैं, जो तेरे हजूर में सोशल मीडिया के जरिए से, जो तेरे हजूर में बाय फेस मिलकर दरखास्तें दी गई हैं, जो तेरी हजूरी में मुख्तलिफ टीम मेंबरान के जरिए से पहुंची हैं, उन सारी दरखास्तों को जिंदा खुदावंद मैं तेरे यस्सु नाम के वसीला से तेरे सामने रखता हूँ। इस ईमान पर, इस उम्मीद पर, इस भरोसे पर कि जिंदा खुदावंद मेरी सारी मन्नतें, फरियादें, इल्तिजाएं तेरे हजूर में बखूर की मानित पहुंची। जिंदा खुदावंद अगर कोई सर की पकड़न के साथ तेरे हजूर में आया है तो उसकी सारी सर की पकड़न और जकड़न तेरे यस्सु नाम से जाती रहे। अगर कोई कैंसर की बीमारी में है तेरे यस्सु नाम से रिहाई पाए। अगर कोई हेपेटाइटिस की बीमारी में मुब्तला है तेरे यस्सु नाम से शिफा पाए। अगर कोई हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला है तेरे यस्सु नाम से शिफा पाए। अगर कोई दिल की बीमारियों में मुब्तला है तेरे यस्सु नाम से शिफा पाए। अगर कोई सांस की बीमारियों में, पित्ते की बीमारियों में मुब्तला है तेरे यस्सु नाम से शिफा पाए। अगर कोई पित्ते की बीमारी में मुब्तला है, पित्ते की पथरी में जिंदा खुदावंद मुब्तला है, दर्द से बेहाल है तो जिंदा खुदावंद वो भी यीशु मसीह के नाम से शिफा पाए। जिंदा खुदावंद अगर कोई गुर्दों की बीमारियों में तकलीफ में मुब्तला है तो वो भी आज तेरे यीशु नाम से शिफा हासिल करे। जिंदा खुदावंद अगर कोई मैदे की प्रॉब्लम में है तो आज तेरे यीशु नाम से शिफा पाए। अगर कोई लबलबे की प्रॉब्लम के साथ है तो आज तेरे यीशु नाम से शिफा पाए। अगर कोई मसाने की तकलीफ के साथ है तो जिंदा खुदावंद आज वो भी तेरे यीशु नाम से शिफा पाए। जिंदा खुदावंद अगर कोई जबड़े की दांतों की तकलीफ में है तो आज वो तेरे यीशु नाम से शिफा पाए। अगर कोई ट्यूमर के साथ है तो जिंदा खुदावंद उसका ट्यूमर तेरे यीशु नाम से खत्म हो जाए। अगर कोई ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला है तो आज तेरा यीशु नाम उसको शिफा दे। अगर कोई टीबी में मुब्तला है तो आज तेरा यीशु नाम उसको शिफा दे। आज अगर कोई कमर की तकलीफ में मुब्तला है तेरा यीशु नाम उसको शिफा दे। आज अगर कोई रीढ़ की हड्डी के मोरों के दर्द में मुब्तला है तो तेरा यीशु नाम उसको शिफा दे। जिंदा खुदावंद आज कोई रीढ़ की हड्डी के दूसरे प्रॉब्लम लेकर तेरे हजूर में पहुंचा है तो आज तेरा यीशु नाम उसको शिफा दे। जिंदा खुदावंद सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक जितने इंसानों में बीमारियां ऊद कर आती हैं जिंदा खुदावंद वो सारी बीमारियां तेरे यीशु नाम से रिमूव हो जाएं, शिफा पा जाएं। तेरे यीशु नाम को जलाल मिले, तेरे यीशु नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। जिंदा खुदावंद तेरी शान के शायान नहीं कि कोई तेरे हजूर में खाली झोली आए और तेरे हजूर से खाली झोली चला जाए। जिंदा खुदावंद तो हर एक को झोलियां भर भर कर जिंदा खुदावंद वापस भेज। आज के कलाम के वसीला से जितनी लोगों ने बरकतें हासिल की हैं आज के कलाम के वसीला से जिंदा खुदावंद वो बरकत आगे मुंतकिल करने का वसीला बना। जिंदा खुदावंद मैं पास्टर इमरान भट्टी के लिए दुआ करता हूँ, उनकी जॉब के लिए जिंदा खुदावंद आज वो जॉब पर खड़े हैं, उनके सारे हालात को जिंदा खुदावंद तो कंट्रोल में रखे। किसी किस्म की कोई बदमज़गी पैदा ना होने पाए, किसी किस्म की कोई दहशतगर्दी की स्पिरिट जन्म न ले।
किसी किस्म की कोई ऐसी स्पिरिट जन्म न ले जो तेरे लोगों के लिए खतरे का बायस बने। जिंदा खुदावंद तो अपने बेटे की हिफाजत कर और उसको जिंदा खुदावंद सही सलामत सुबह के वक्त अपनी मंजिल मकसूद यानी घर पर पहुंचा। और ज्यादा जिंदा खुदावंद मैं कलीसिया के अफराद के लिए फर्दन फर्दन नाम बनाम एक एक को सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक तेरे हजूर में बरकत की, ब्लेसिंग की, सेहत की और तंदुरुस्ती की दुआ देता हूं। जिंदा खुदावंद जब हम यहाँ से जाएं तो तेरी ढेरों बरकतें, तेरे पाकरू का मज़ा, तेरे पाकरू की आग हमारे साथ जाए। हालेलुया। ये सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ कहेंगे। जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जैसा हम कर को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरे ही है। हमारे बरकत से खुदा के खादम में रुखसत करेंगे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हम सबके साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। इबादत हो चुकी है। आप लोग मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फेसबुक आईडी को ज़रूर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल जो है अल्फ़ा मेगा रोया टीवी के नाम से और रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से इन दोनों चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा का पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया जी। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। प्रेज़ द लॉर्ड जी। गॉड ब्लेस यू।